السلام علیکم۔ یہ کسی صاحب کی کوئی تقریر کے یہ شیئر کیا کسی بھائی نے، اور بظاہر بڑے اچھے الفاظ اور بڑا اچھا انداز محسوس ہوتا ہے، اور سامنے بیٹھنے والے نے تالیاں بھی پیٹی ہیں، لیکن یہ بدترین تقریر کی ہے اس نے، بدترین تقریر کی ہے اس نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ جمہوریت کے جتنے معاملات ہیں، یہ پارٹیاں ایک دوسرے کو لعن طعن جو کر رہی ہیں، پی ٹی آئی والے پی پی والوں کو، پی پی والے پی ٹی آئی کو، پھر پی ڈی ایم، پھر آپس میں جو بھی لگے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی پوری زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا، کسی کو کچھ نہ کہو، جو مرضی ہے ان کی پرسنل لائف میں کسی کو کچھ نہ کہو۔ اور حضرت صاحب یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، یہ جمہوریت کا سسٹم ہی ایک شیطانی سسٹم ہے، اس کے اندر یہ ہوگا، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کے تحفے ہیں۔ اور آپ اس گند کو ٹھیک کرنے کے لیے مثالیں دے رہے ہیں صحابہ کرام کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ مومنانہ دور تھا، وہ اور بات تھی، ایمان عقیدے کی باتیں تھیں، وہ مسلم تھے آپس میں، ان کے اختلافات جو تھے وہ عقائد و نظریات کے اختلاف نہیں تھے۔ یہاں تو عقیدے ہی مختلف ہیں، یہاں تو ایمان ہی مختلف ہے، یہاں تو معبود ہی علیحدہ ہیں، یہاں تو مشکل کشا پر جھگڑا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، یہاں تو حاجت روا پر جھگڑا ہے، یہاں تو کھوٹی کھری کرنے پر جھگڑا ہے، یہاں تو واسطے وسیلے پر جھگڑا ہے، یہاں تو رکوع اور سجدے پر بھی جھگڑا ہے۔ ان کا کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ یہ ساری جو گندگی آپ ان کی دکھا رہے ہیں یہ شرک کی پیداوار ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی آتم تائی کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی وہاں جنگی قیدیوں میں، تو وہ مثال دے رہے ہیں، وہ جنگ ہوئی تھی، وہ حق اور باطل کے مارکے تھے، وہ توحید کی دعوت پہلے اٹھی تھی، 13 سال مکہ میں مار کھانی پڑی تھی اور پھر ہجرتیں کرنی پڑی تھی، پھر جناب جا کے طائف کا محاصرہ ہوا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس میں جو قیدی آئے تھے ان کے ساتھ ان لوگوں نے معاملہ کیا جن کے دل اللہ کی محبت میں بالکل جو تھے غرق تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ مزاروں کے بندے نہیں تھے، وہ مورتیوں کے بندے نہیں تھے، وہ جمہوریت کے بندے نہیں تھے، وہ پیری اور مریدی کے بندے نہیں تھے، وہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لیتے تھے، وہ اذان دینے کی اجرت نہیں لیتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے غلام نہیں تھے، کسی کے محکوم نہیں تھے، اور انسانیت کی قید سے انہوں نے نکالا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر آخر میں جو انہوں نے علامہ اقبال کی وہ نظم پڑھی اسی موقع کے اوپر، آتم تائی کی بیٹی کے اوپر، کہ جب نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر چادر اڑائی تو پھر آگے سے جب آخری شعر علامہ اقبال کا جو شرک کے اندر ڈوبا ہوا شعر ہے، کفر و شرک کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اس کو کہتا ہے آخر میں بڑی پیاری بات کہی، جو بدترین بات کہی تھی علامہ اقبال نے، وہ اس کو دہرایا اور کہتا کہ بہترین بات کہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت ڈوبی ہوئی ہے، کفر کیا نام ہے جو بھی ان کے ہیں اس کے اندر لت پت ہے، پھر تو قرضوں کی طرف بھی لے گئے، آئی ایم ایف کے قرضے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اپنی مصیبتیں بیان کی اور کہتے ہیں کہ اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر بکھیر دیجیے۔ تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تم آوازیں دے رہے ہو کہ آپ ہمارے اوپر اب آئی ایم ایف کے قرضے اتروائیے، ہمارے اوپر ہمیں یہ کروائیے وہ کروائیے؟ تو اس سے بڑا کیا شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات نہیں سمجھ سکے ہیں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار بھی جو علامہ اقبال کے شعروں کا شیدائی تھا، اور خادم حسین رضوی بھی علامہ اقبال کے شعروں کا شیدائی اور پڑھنے میں بھی بڑے زبردست، لیکن کفر و شرک جہاں علامہ اقبال نے کہا ہے اس کو یہ دفاع کرتے رہے ہیں، چاہے وہ شعر ہو کہ قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ قوت بن جاتا ہے نبی قلب و جگر کی اس وقت، ایمان یعنی بہت مضبوط ہو جاتا ہے جب اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اندازہ لگائیے، اس پر زور دیا ڈاکٹر اسرار نے کہ بالکل صحیح کہا ہے، جو بالکل کفر بکایا اس نے، اللہ کی کتاب کہے والذین آمنوا اشد الحب للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اللہ کے مقابلے بھی کسی کی محبت، اللہ سے کے برابر بھی جب محبت نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ سے زیادہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نبی علیہ السلام سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے مالک اور خالق کے وہ رسول ہیں، ہمارے مالک اور خالق کی انہوں نے بندگی کی ہے، ہمارے مالک اور خالق کی وجہ سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور پوری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کی دعوت دی، اس وجہ سے ہمیں محبوب ہیں۔ اور صحابہ اکرام سے جو ہمیں محبت ہے، چاہے وہ بکر صدیق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صحابی ہیں یا جو بھی نیک لوگ گزرے ان سے جو محبت ہے وہ ہمارے مالک اور خالق کی وجہ سے ہے۔ اور بعد میں ان صوفیوں نے جو شرک اور کفر کا عدم مچایا ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدے انہوں نے پیش کیے، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی حجویری ہوں، یا یہ جتنے صوفی اس راستے پر چلے ہیں، اس میں علامہ اقبال بھی شامل ہے، یہ سارے اسی راستے پر اب چلے ہیں۔ ہمارے عمران خان صاحب بھی چل رہے ہیں، کہتے ہیں ایک صوفی مجھے ملا تھا، صوفی ملے گا تو یہی کچھ تمہیں بتائے گا، تمہارے دماغ کے اندر پھر یہ کفر و شرک بھی ہوگا اور اس کو مانو گے بھی نہیں، پھر مزاروں پر سجدے کرو گے، غیر اللہ کی پکاریں لگاؤ گے اور ان سے مرادیں مانگو گے، اور پھر تم سمجھو گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ جو تحریک پاکستان چلی تھی اس دور میں بھی کہتے ہیں بڑے بڑے علماء جب آزادی کہتے ہیں نہیں مل رہی تھی تو کہتے ہیں اجمیر چلو، خواجہ کے پاس جا کے ہم اپنے دکھڑے سنائیں گے، خواجہ کے پاس اجمیر میں جا کے، تو جا کے ہمیں آزادی ملے۔ ابھی بھی وہاں پکاریں لگائی جاتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی قبر کو سامنے رکوع کیے جاتے ہیں، جھکا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ کچھ جس طرح نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو کاروباری دنیا چلاتے ہیں اور سب کو یہی ہوتا ہے۔ یہی یوسف بن عربی صاحب نے اپنے اس مضمون میں لکھا کہ 65 کی جو تھی وہ فتح اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہی فرشتے جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے مدینے میں، وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ہندوؤں نے آپ کی امت پر حملہ کر دیا، آپ توجہ فرمائیں۔ تو پہلے تو نبی علیہ السلام نے کہا میں توجہ نہیں فرماتا ہوں کیونکہ پاکستانی فاسق اور فاجر ہیں، ہاں اگر جاؤ تم فاطمہ کے پاس، اگر اس نے توجہ فرمائی تو پھر تمہارا کام بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں فرشتے وہاں گئے اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ہے، تو یہ 65 میں جو تھوڑی بہت کی عزت رہ گئی ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ ان کے دماغ کے اندر شرک، ان کے دماغ کے اندر شرک، کفر، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر۔ وہ دنیا کی ذلت اور خواری ہے، مرنے کے ساتھ جو ان کو آگ لگنے والی ہے وہ بجھے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور درست موقف کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو نکلو اور پہچانو ان کو، یہ شیئر کرتے ہوئے چیزیں بغیر سوچے سمجھے شیئر کرتے ہوئے، بغیر تبصرے کرتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے ان کو آگے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ایمان کی سمجھ ہی نہیں ہے۔